गुमराह एपिसोड 238। सच्चल के जाने के बाद आबी बोला, भाई जिलानी वो तो हमसे भी पहले पहुंच चुकी है यहाँ, और काम भी कर दिया उसने तो अपना। हाँ यार, इसी बात से डर रहा था मैं, मगर ये अच्छा नहीं हुआ। उसने जख्मी करके छोड़ दिया उस लाखू को। अब तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। उसके बच्चे को अपने पास रखने के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। बच्चे को किसी और के पास नहीं जाने देगा वो कभी। हाँ जानता हूँ मैं, और उस आसिया की तड़प से भी नावाकिफ नहीं हूँ। दीवानी हो रही है वो बच्चे के लिए। यही बात मेरी समझ में नहीं आती यार जी। बच्चे को इस कदर चाहती है वो, और उसके बाप से नफरत करती है उतनी ही शदीद। उसकी तबीयत का ये तजाद समझने से मैं कासिर हूँ। पता नहीं कैसी जिद है ये उसकी। मैंने अफसरदगी से कहा, तू ठीक कहता मेरे यार, ये तजाद तो मेरी भी समझ में नहीं आ सका। मैंने बहुत समझाया उसे, उस जिद से बाज रखने की बहुत कोशिश की मैंने, मगर वो अपनी कसम तोड़ने को तैयार नहीं हुई किसी भी तरह। लाखू लाशारी को अपने हाथ से गोली मारने की कसम वो हर हालत में पूरी करना चाहती है, और बच्चे से दस्तबरदार होने को भी तैयार नहीं है किसी तरह। तो फिर अब क्या करें? उसने तो उलझा कर रख दिया यार। अगर हम पहले आ गए होते तो किसी न किसी तरह निपटाने की कोशिश करते इस मामले को, मगर अब तो बात बहुत ही बिगड़ गई है। इन हालात में तो लाखू शायद हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगा। एक सूरत आई है मेरे जहन में, शायद इस तरह कोई हल निकला इस मसले का। शराफत अली बोला, कौन सी सूरत नजर आई है भाई तुम्हें? कुछ मदद करो हमारी भी। आबी जल्दी से बोला, ये जो तुम्हारा यार है ना सच्चल, ये मुझे आदमी बहुत खरा मालूम होता है। क्या तुम इसे एतमाद में लेना पसंद करोगे? हाँ क्यों नहीं, आदमी तो वो बेहद काबिल एतमाद है। आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है इस पर। मगर तुम किस मामले में इसे एतमाद में लेना चाहते हो? जरा साफ साफ बात करो भाई, पहेलियां बुझवाने का वक्त नहीं है हमारे पास। साफ ही बात की है यार मैंने। अब तुम ना समझ सको तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं ये कह रहा था कि उस सच्चल को सारी बात बताकर उससे कहो कि वो खुद जाए, या अपने किसी आदमी को लाखू की हवेली में भेजकर वहाँ की सही सूरत हाल से बाखबर करे हमें। पहले तो सही तौर पर लाखू के तासुरात मालूम होने चाहिए। महज अंदाजों पर ही महल मत खड़े करते रहो। इत्तला सिर्फ ये मिली है कि उस पर एक औरत ने गोलियां चलाई थी, जिसके नतीजे में उसके 2 आदमी मारे गए और वो खुद जख्मी हो गया है। ये भी तो मालूम करो यारों कि वो औरत तुम्हारी बहन आसिया थी भी या नहीं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो लाखू लाशारी की बहन होगी जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी? आसिया के सिवा और कौन औरत उसके खून की प्यासी हो सकती है? और किसके पीछे आए हैं हम यहाँ? आबी ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा, मेरी बात का बुरा मत मानो आबी, कभी कभी ऐसे अजीब व गरीब वाकयात भी हो जाते हैं। लाखू लाशारी जिस कबील का आदमी है उसे जहन में रखो। उस जैसे लोगों के दुश्मनों से तो जमीन भरी होती है। जिंदगी भर दुश्मनियां ही काश्त करते हैं और इन्हीं की फसलें काटते हैं ऐसे लोग। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि आसिया के सिवा कोई और औरत अपने सीने में इंतकाम की आग भरे नहीं फिरती होगी? ये ठीक कह रहा है अभी, हमें इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सच्चल को बता देना चाहिए सारी बात, ताकि वो सही सूरत हाल मालूम करके बता दे हमें, वरना हमारे इस तरह दौड़े आने का मकसद ही फौत होकर रह गया। ठीक है, अगर तेरी भी यही राय है तो बात कर लेना उस सच्चल से। खुदा करे तुम लोगों की बात ही सच साबित हो। उसी वक्त सच्चल वापस आ गया। वो हमारे नाश्ते के लिए असली घी के पराठे और अंडे लेकर आया था। वो नाश्ता हमारे सामने रखकर बोला, ले जी बिस्मिल्लाह करे आम, मैं इतनी देर में चाय भी लेकर आता हूँ। मैंने कहा, आ जाएगी चाय भी यार, तुम जरा इधर हमारे पास बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। जरूर जरूर साईं, हुक्म करें। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बेझिझक बताएं मुझे। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है सच्चल, मगर पहले ये बताओ कि तुम किस हद तक जा सकते हो हमारी खातिर? हद की बात ना करें हाशिम खान साईं, आप बस हुक्म करें इस खादिम को, जान देकर भी तामील करूंगा आपके हुक्म की। सच्चल तो यारों का यार है, और यारी की कोई हद मुकर्रर नहीं हुई अब तक। ये तो तुमने ठीक कहा। तो बस फिर आप जहां तक चाहें भरोसा कर सकते हैं। ये इत्मीनान रखें कि आपको मेरी तरफ से मायूसी नहीं होगी। ठीक है, अब ये बताओ कि लाखू लाशारी से बिगाड़ मोल ले सकते हो हमारी खातिर? मैं बराह रास्त बात करके चौंकाना चाहता था उसे। वो यूं मुस्कुरा दिया जैसे मेरी बात उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक रही हो और मैंने कोई अनोखी और चौंका देने वाली बात ना कही हो। क्या बात करते हैं साईं आप? मेरी दोस्ती ही कब है लाखू से जो उसमें बिगाड़ पैदा होगा? मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तो ये मालूम करना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसा काम सपोर्ट करूँ तुम्हारे, जिसकी तकमील के दौरान में लाखू लाशारी तुम्हारा दुश्मन बन जाए, तो तुम क्या वो काम करने के लिए भी तैयार हो जाओगे? मैंने कहा ना साईं, इन बेकार ख्यालों में वक्त बर्बाद ना करें आप। बस हुक्म करें अपने सच्चल को, नतीजे की परवाह बिल्कुल मत करें। दुश्मनी की मैंने भी कभी कोई परवाह नहीं की। मैं तो उस कामदार पर भी बेखौफ होकर जा पड़ा था। उसके सीने में सुराख करते हुए कुछ नहीं सोचा मैंने, तो लाखू के मामले में क्या सोचूंगा भला? यही बात है सच्चल, इसीलिए तो मैंने तुमसे मदद लेने के बारे में सोचा है। गलत तो नहीं सोचा ना मैंने? बिल्कुल नहीं जनाब, कोई गलती नहीं की आपने।
ایسا تو خیال ہی نہ آنے دیں اپنے دل میں. یہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا, پہلے ناشتہ کر لیں آپ لوگ, پھر اطمینان سے کہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہاں ہاں بھائی, ناشتہ بھی کرتے رہیں گے ساتھ ہی ساتھ. آئیں شرافت علی اور پیرزادہ صاحب, شروع کریں ناشتہ. منہ ہاتھ دھو کر ہم تینوں ناشتے پر آ بیٹھے. سچل نے کہا, سائیں ہاشم خان, پہلی بار جب آپ لوگ ملے تھے مجھے, تب بھی آپ اسی لاکھوں لاشاری کو ڈھونڈ رہے تھے. وجہ آپ نے مجھے یہ بتائی تھی کہ وہ آپ کا کچھ روپیہ لے آیا ہے جسے واپس لینے کے لیے آئے ہیں آپ دونوں. میں نے آپ کو لاکھوں تک پہنچا دیا تھا, مگر مجھے یقین نہیں آیا تھا آپ کی بات کا. کیوں بھائی, یقین کیوں نہیں آیا تھا تمہیں؟ اس لیے سائیں کہ لاکھوں لاشاری جس آدمی کو کہتے ہیں وہ چھین تو سکتا ہے لوگوں سے, مگر کسی سے مانگ نہیں سکتا کبھی, اور قرض مانگنا تو گالی سمجھتا ہے وہ. یہ سرشت ہی نہیں ہے اس کی. آپ کو پتہ نہیں تھا اسی لیے ایسی بات کہہ دی آپ نے. ہاں یار, سچ کہتا ہے تو, اس کا علم نہیں تھا مجھے, مگر تو نے اسی وقت کیوں نہیں جھٹلایا مجھے؟ بس جی, وہ میں نے یہ سوچا کہ آپ صحیح بات نہیں بتانا چاہتے مجھے, اسی لیے خاموش ہو گیا تھا میں. ذکر میں آج بھی نہ کرتا اس بات کا, لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ خود ہی ساری بات صاف صاف بتا دینا چاہتے ہیں مجھے. اب اعتبار کرنے لگے آپ مجھ پر, اور جب اعتبار قائم ہو جائے تو آدمی کو دل میں کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے. رات کو آپ لوگوں کے سو جانے کے بعد بھی میں دیر تک یہی سوچتا رہا تھا کہ آج بھی لاکھوں لاشاری ہی کی کشش کھینچ لائی آپ لوگوں کو ادھر, لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان تعلق کیا ہے. اچھا, پھر اب سمجھ میں آ گیا کیا تعلق ہے ہمارے درمیان. رات بھر غور کر کے یہ عقدہ بھی حل کر لیا تم نے. صبح جب پولیس اس عورت کو تلاش کرتی ہوئی آئی تھی, تب یہ خیال آیا تھا مجھے کہ وہ عورت بھی آپ ہی کے ساتھ ہی ہوگی کوئی. آپ نے اس کے ذریعے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی لاکھوں لاشاری کو, مگر زندگی اس سے بے وفائی پر آمادہ نہیں ہے ابھی. یہ تو نے کیسے سمجھ لیا؟ کہ ہم تجھے ایسے نظر آتے ہیں, عورتوں کو آگے بڑھا کر دشمنوں سے لڑانے والے؟ آبی بول اٹھا, کیوں جناب, حرجی کیا ہے؟ اکثر جیدار لوگ دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے, اسے حقیر ثابت کرنے کے لیے معمولی درجے کی عورتوں سے لڑوا دیتے ہیں, یا بھرے بازار میں عورت سے جوتے لگوا دیتے ہیں. ہوتے ہوں گے میرے بھائی دنیا میں ایسے لوگ بھی, مگر ہم ان میں سے نہیں ہیں. ویسے وہ عورت ہمارے لیے کوئی غیر نہیں ہے, بہن ہے وہ میری, بالکل سگی بہن, میری ماں جائی. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا, وہ بہن ہے آپ کی؟ ہاں بھائی, جھوٹ نہیں ہے اس میں ذرا بھی, اور سچ یہ ہے کہ وہ ہماری اجازت سے نہیں آئی ہے یہاں. ہمیں تو بہت بعد میں معلوم ہو سکا کہ وہ ادھر آئی ہے. اطلاع ملتے ہی ہم دوڑے چلے آئے. یہی ڈر لگا تھا مجھے کہ کہیں وہ قتل نہ کر دے لاکھوں کو. حیرت ہے, آپ اپنی بہن کے ہاتھوں مرنے سے بچانے آئے ہیں لاکھوں کو, مگر کیوں؟ وہ کیوں مارنا چاہتی ہے اسے؟ یہ بڑی دردناک کہانی ہے سچل. اس نے بڑا گہرا زخم لگایا اس معصوم کو, ذلیل کر دیا اسے, اور اب اس کا بچہ بھی اٹھا کر لے آیا ہے. میری اس مظلوم بہن نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دے گی, اور جب تک وہ ایسا نہیں کرے گی اس کے اندر انتقام کا جہنم دہکتا ہی رہے گا. اس جہنم کو سرد کرنے کے لیے ہی لاکھوں کا لہو درکار ہے اسے. یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے سائیں اس غریب کے ساتھ. پھر آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں اسے؟ اس کے انتقام کی آگ کو سرد کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے آپ؟ یہ تو اچھا نہیں کرے آپ اس کے ساتھ. سچل کا سینہ ہمدردی کے جذبات سے بھر گیا تھا. نہیں یار, یہ کام عورتوں کے کرنے کے نہیں ہوتے. وہ ایک ہی بہن ہے میری, میں اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا. تجھے نہیں پتا بھائی, میں نے کیسے کیسے عذاب جھیلے اس کی زندگی میں سکھ بڑھنے کے لیے, دکھوں کے کیسے کیسے سمندر عبور کیے ہیں, اور وہ یوں بربادیوں کے پاتال میں اتر جانا چاہتی ہے. میں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں اسے؟ میری آواز بھرا گئی. سچل بھی سر جھکا کر بیٹھ گیا. اس کے سینے میں بھی درد جاگ اٹھا تھا شاید, اور شرافت علی بھی حیرت سے منہ تکتا رہ گیا تھا. مجھ سے مزید لقمے اٹھانا مشکل ہو گیا تھا, لہٰذا میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچا اور گلاس بھر کر پانی پی کے اٹھ کھڑا ہوا وہاں سے. چند لمحوں کے لیے فضا میں ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی. میں ہاتھ دھو کر اپنی جگہ واپس آیا تو سچل نے اس خاموشی کو توڑا. آپ کون سا کام میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے مدھم لہجے میں کہا. اگر تم کر سکو تو بس اتنا کام کر دو میرا, کسی طرح یہ معلوم کرا دو کسی سے کہ رات کو لاکھوں لاشاری پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس سلسلے میں لاکھوں کس کا نام لے رہا ہے. ویسے ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کام آسیہ کا ہی ہے, لیکن 1% امکان اس بات کا بھی ہے کہ وہ آسیہ کے بجائے کوئی اور عورت ہو, اور آسیہ بھی پہنچی نہ ہو یہاں. اگر وہ نہیں پہنچی ہے اور یہ کام کسی اور کا ہے, تو پھر ہم لاکھوں کے پاس جا کر اس مسئلے کو نمٹانے کی کوشش کریں گے, مگر حالات کا صحیح علم حاصل کیے بغیر ہمارا لاکھوں کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہے. انجانے میں مار بھی کھا سکتا ہے آدمی. یہ تو کوئی ایسا اہم کام نہیں ہے سائیں. آپ تو کہتے تھے اس کام پر لاکھوں سے دشمنی بھی ہو سکتی ہے میری. وہ تو میں نے اس خیال سے کہا تھا کہ ممکن ہے تمہارا یا تمہارے آدمی کا وہاں جانا معمول کے خلاف بات نہ ہو حویلی والوں کے لیے, اور جب ان سے لاکھوں پر کیے جانے والے حملے یا حملہ آور کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ لوگ مشکوک ہو جائیں اس کی طرف سے. اگر ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ کڑیاں ملاتے ہوئے ہم تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ایسی صورت میں ہمارے ساتھ ساتھ تم بھی ان کے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے. یہ خیال غلط تو نہیں ہے ہمارا؟ ہاں جی, یہ تو بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے.
पर आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मतलूबा मालूमात हासिल कर लूँगा। वो उठकर हमारे लिए चाय लेने चला गया। हालांकि चाय का सामान वहाँ भी मौजूद था, लेकिन उसने हम लोगों के लिए खुसूसी तौर पर घर में चाय बनवाई थी। रात भर सफ़र की थकान की वजह से हम लोग खासा दिन चढ़े तक सोते रहे थे। अगर वो थानेदार वहाँ आकर ज़ोर ज़ोर से बातें ना करता तो इस वक्त भी हम सो ही रहे होते। सच्चल 5 मिनट बाद वापस आ गया। उसने पहले से वहाँ मौजूद प्यालियों में हमारे लिए चाय उंडेली और एक एक प्याली हम तीनों को थमा कर बोला, आप लोग चाय पिएं, मैं किसी आदमी को आपके काम से लाखों की तरफ हवेली में भेजता हूँ। वो दोबारा चला गया। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गर्म चाय के घूंट हलक से उतारने लगे। अचानक बगाड़ी नहर की तरफ से उभरने वाली घोड़ों की टापों ने हमें चौंका दिया। हम तीनों की निगाहें एक तरफ उठ गईं। 4 सवार तेजी से घोड़े दौड़ाते चले आ रहे थे। आबी उन्हें देखकर बोला, ये लोग उस हमलावर औरत की तलाश में निकले हैं शायद। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मैंने उसकी तायद की और आने वालों को गौर से देखने लगा। कुछ और करीब आने पर मालूम हुआ वो 4 नहीं 5 हैं। एक सबसे आगे है और 4 उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे आने वाला घोड़ा कभी कभी इस तरह सामने आ जाता कि वो 5 के बजाय 4 नजर आने लगते थे। आहिस्ता आहिस्ता सवारों के खद्दोखाल वाजे होने लगे थे। जल्दी मैंने सबसे आगे आने वाले सवार को पहचान लिया। वो सैफ अली था, लाखों लाशारी का खास आदमी। उसके साथ आने वाले आदमियों को भी मैं लाखों लाशारी की हवेली में देख चुका था। गोन के नाम मुझे याद नहीं थे, मगर चेहरे खूब अच्छी तरह महफूज थे मेरे जहन में। हमारा ख्याल था वो लोग आसिया की तलाश में निकले हैं और सीधे सड़क पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, मगर हमारा यह ख्याल दुरुस्त साबित नहीं हुआ। करीब आकर उन्होंने अपने घोड़ों की बागें हमारी तरफ मोड़ ली और पलक झपकते में हमारे सामने आन ठहरे। सैफ अली और उसके 4 साथी मुसल्लह थे। उन सबके शानों से बंदूकें लटकी हुई थी और कारतूसों की पेटियां उन्होंने अपनी अपनी कमर से बांध रखी थी। उन्हें यूं अचानक अपने सामने देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। मेरा तो ख्याल था कि लाखों लाशारी या उसके किसी आदमी को हमारी यहाँ मौजूदगी के बारे में कतई इल्म नहीं है। हम रात के बिल्कुल आखिरी पहर में यहाँ पहुंचे थे और सच्चल के सिवा इस इलाके के किसी भी शख्स ने अभी तक हमारी शक्ल नहीं देखी थी। अभी कुछ देर पहले ही जो थानेदार यहाँ आया था, मुझे पूरा यकीन था कि वो भी हमारी शक्लें देखने में नाकाम ही रहा था, क्योंकि हम तीनों ही सर से पैर तक चादरें लपेटे सो रहे थे और उनमें से किसी ने हमें उठाने या हमारे चेहरे देखने की कोशिश नहीं की थी। वजह उसकी इसके सिवा कुछ और ना थी कि साहिबान के सामने ही वो गाड़ी खड़ी थी जिसमें हम तवील सफ़र करके यहाँ तक आए थे। वो जहांदीदा थानेदार खूब अच्छी तरह जानता था कि कारों में सफ़र करने वाले कोई मामूली दर्जे के लोग नहीं होते। वो या तो खुद खासे बाइख्तियार होते हैं या उन्हें इतना असर रसूख हासिल होता है कि थानेदार जैसे छोटे मोटे अहलकारों की नाराज़गी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर कार हमारे साथ ना होती तो वो यूं सच्चल से हमारे बारे में पूछगछ करके नहीं चले जाते। वो तो ऐसे लावारिसों की हमेशा तलाश में रहते हैं जिन पर किसी संगीन वारदात का बोझ डालकर अपनी ऊपरी आमदनी में कुछ इजाफा कर सकें। मेरे दिल में फौरन इस बदगुमानी ने सर उभारा कि कहीं सच्चल ने तो यहाँ हमारी मौजूदगी की खबर नहीं दी इन लोगों को, क्योंकि मौजूदा हालात में वही एक ऐसा शख्स था जिसके जरिए हमारे बारे में लाखों लाशारी की हवेली तक कोई खबर पहुंच सकती थी। हालांकि दिल इस ख्याल को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा वास्ता अब तक जितने बड़े बड़े ज्ञानियों और धर्मात्माओं से रहा था और मैंने अब तक उनके जैसे जैसे रूप देखे थे, उसके बाद किसी के जाहिर पर एतबार नहीं रहा था। मुझे अपने गुज़िश्ता तजुर्बात की रोशनी में सबसे पहले सच्चल का चेहरा ही दिखाई दिया था। सबसे पहले उसी का नाम आया था मेरे जहन में और मैं दिल ही दिल में उसकी दगाबाजी पर खौल कर रह गया था। उस वक्त इसके सिवा मैं और क्या कर सकता था। अब तो बाजी हमारे हाथ से निकल ही चुकी थी। वो लोग बेखबरी में यूं अचानक हम पर आ पड़े थे कि हमें सोचने समझने की मोहलत भी नहीं मिली थी। सैफ अली चंद लम्हे घोड़े पर बैठा हमारी तरफ देखता रहा। सबसे पहले उसकी नज़र शराफत अली पर गई, फिर आबी को देखकर उसकी पेशानी पर शिकने उभर आईं। दूसरे लम्हे उसकी नज़र मुझ पर आन टिकी। मुझे देखते उसकी आंखों से हैरत झलकने लगी। वो तेजी से घोड़े से कूदकर हमारी तरफ बढ़ते हुए बोला, अरे हाशिम खान साईं, आप इधर ठहरे हुए हैं। बड़ी हैरत की बात है साईं, ये तो ऐसी क्या खता हो गई हमसे? क्या गलती की है हमने? क्या लाशारी साईं की हवेली अब इस काबिल नहीं रही कि आप वहाँ ठहर सके? उसका ये मोहब्बत भरा वालेहाना अंदाज देखकर मेरा भी चेहरा खिल उठा। मैं अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर सैफ अली से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सैफ अली। दरअसल हम लोग रात के 3 बजे के करीब पहुंचे थे यहाँ, इसीलिए हमने इतनी रात को हवेली जाकर तुम लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और सुबह के इंतजार में यहाँ रुक गए। बस इतनी सी बात है, इसके सिवा कोई खास बात नहीं है। किसी बदगुमानी को जगह ना देना अपने दिल में। ये तो कोई बात ना हुई साईं, आपने तो बड़ी गैरियत बरती हमसे। हालांकि लाशारी साईं अपना बड़ा भाई कहते हैं आपको। उनके हुक्म के मुताबिक हवेली के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले रहते हैं। मालिक है साईं आप इस हवेली के, और मालिकों के घरों में आने जाने का कोई वक्त नहीं होता। ये कैसे सोच लिया आपने? बड़ी अजीब बातें करा था वो सैफ अली। मुझे उसकी बातों ने हैरान कर दिया था। सारे वसवसे, तमाम के तमाम अंदेशे उसने यकलख्त मिटा डाले थे।
ساری بساتی الٹ دی تھی اس نے تو ہماری۔ میں نے معذرت کرنے والے انداز میں اس سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا یار کہ تم لوگ اس چھوٹی سی بات کو اس درجہ محسوس کرو گے، ورنہ میں ایسی غلطی ہرگز نہ کرتا۔ مجھے افسوس ہے بھائی کہ میں نے دل دکھایا تم لوگوں کا۔ میں وہاں چل کر لاکھو لاشاری سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ لاشاری سائیں سے ایسی کوئی بات نہ کریں آپ، انہیں بہت دکھ ہوگا یہ سن کر۔ میں بھی کوئی ذکر نہیں کروں گا ان سے اس کا۔ یوں بھی اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان سے کوئی ایسی ویسی بات کہی جائے۔ میں نے اپنے چہرے پر حیرت طاری کر کے پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ کیسی حالت ہے اس کی؟ آپ تو جانتے ہیں سائیں کہ وڈیروں اور زمینداروں کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی دشمن نے اندھیرے میں گولی چلا دی تھی ان کے اوپر، 2 آدمی مارے گئے اور لاشاری سائیں کا ایک بازو شدید زخمی ہو گیا ہے۔ طبی امداد ملنے سے پہلے زخم سے بہت سا خون بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کرنے کو کہا ہے۔ اچھا، حیرت ہے یار، یہ سب کچھ ہو گیا اس کے ساتھ؟ کس نے چلائی تھی گولی؟ وہ پکڑ لیے گئے یا نہیں؟ نہیں جی، پکڑا نہیں جا سکا۔ لاشاری سائیں کے گھوڑے پر فرار ہو گیا ہے، پہچانا بھی نہیں جا سکا۔ لاشاری سائیں کا کہنا ہے کہ وہ کوئی عورت تھی، سر سے پاؤں تک سیاہ لباس سے ملبوس تھی، بالکل تاریکی کا ایک حصہ لگتی تھی۔ کمال ہے، ایک عورت اس حال کو پہنچا گئی لاشاری شیر کو، یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہاں جی، یقین تو کسی کو بھی نہیں آتا، مگر اپنے لاشاری سائیں یہی کہتے ہیں، ان کی بات جھٹلائی بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں؟ میں نے اچانک بات بدل کر سوال کر ڈالا۔ وہ اس علاقے کے تھانے دار نے بتایا تھا مجھے کہ سچل کے ڈیرے پر 3 مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کا خیال تھا شاید آپ لوگ اس عورت کے ساتھ ہی ہیں جس نے سائیں کو زخمی کیا ہے۔ ہم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہاں سائیں کے دشمنوں میں سے تو کوئی نہیں آن ٹکا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب آئیں آپ لوگ میرے ساتھ، چلیں۔ اس کے جواب نے میرے دل سے سچل کے خلاف پیدا ہونے والی بدگمانی دھو ڈالی۔ اپنے سینے سے ایک بوجھ سا ہٹتا محسوس ہوا تھا مجھے۔ میں نے کہا، ذرا دیر ٹھہر جاؤ یار، ذرا سچل کو واپس آ لینے دو۔ بیچارے نے بڑی خاطر مدارات کی ہے ہماری، یوں اچانک اس سے ملے بغیر چلے آنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا سوچے گا وہ؟ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ آپ اس سے رخصت ہو کر آئیں ادھر، میں جا کر سائیں کو آپ کے آنے کی خوشخبری سنا دوں۔ اس موقع پر آپ کی آمد انہیں حوصلہ دے گی سائیں، مگر خیال رکھنا انہیں آپ کے یہاں ٹھہرنے کا نہ پتہ چلے۔ میں ان سے کہہ دوں گا کہ راستے میں ملاقات ہو گئی تھی آپ سے، سائیں کو خبر کرنے کی خاطر میں جلدی آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم بھی، ہم تمہارے پیچھے ہی پیچھے آ رہے ہیں بس۔ وہ ہم تینوں سے باری باری ہاتھ ملا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ لوگ سڑک تک ہی پہنچے تھے کہ سچل واپس آ گیا۔ اس نے ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو سچل سائیں؟ یہ یہاں آئے تھے، یہ تو لاکھوں کا خاص آدمی ہے سیف علی۔ ہاں وہی ہے، ادھر ہمارے ہی پاس آیا تھا۔ مگر کیوں آیا تھا یہ؟ اسے تھانے دار نے خبر دی تھی کہ تم نے یہاں لاکھوں لاشاری پر قاتلانہ حملہ کرنے والی کے ساتھیوں کو، لاشاری کے دشمنوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ پھر وہ مجھ سے بات کیے بغیر کیوں چلا گیا؟ اسے بات تو کرنا چاہیے تھی مجھ سے۔ واپس اس لیے چلا گیا کہ ہم سے ملنے کے بعد تم سے ملنے کی ضرورت نہیں رہی تھی اسے۔ وہ دشمنوں کی یہاں موجودگی کی اطلاع پر آیا تھا، مگر یہاں آ کر جن لوگوں سے ملاقات ہوئی اس کی، وہ دشمن نہیں تھے ان کے۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا یار جی۔ وہ عورت جس نے لاشاری پر حملہ کیا تھا، کوئی بھی رہی ہو، لاشاری اسے پہچان نہیں سکا، اس لیے اس نے کسی پر بھی اپنے شک کا اظہار نہیں کیا ہے، اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے۔ اب بے خوف ہو کر ہم جا سکتے ہیں وہاں۔ تم نے اپنے کسی آدمی کو تو نہیں بھیجا ادھر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سائیں؟ میں تو اسی وقت چلا گیا تھا اسی کام کے لیے، اپنے بھائی کو بھیجا میں نے ادھر۔ اچھا، پھر تم ایسا کرو، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ گاڑی میں، ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا وہ، تم اسے راستے سے ہی واپس لے آنا۔ جو کچھ ہم معلوم کرنا چاہتے تھے وہ تو ہمیں معلوم ہو ہی گیا ہے نا، پھر کیا ضرورت ہے اسے پریشان کرنے کی؟ نہیں جی، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، یوں بھی ہم میں سے کسی نہ کسی کو تو جانا ہی ہے وہاں، اس لاکھوں لاشاری کی عیادت کے لیے، اور کچھ نہیں تو یہی فرض ادا کرائے گا وہ۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، جانے دو اسے، اور اب ہمیں بھی اجازت دو میرے بھائی، ہم بھی جلد از جلد پہنچ جانا چاہتے ہیں وہاں۔ سیف علی حویلی پہنچ کر لاکھوں لاشاری کو ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع دے دے گا۔ ایسی صورت میں ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرانا چاہیے اسے۔ اس موقع پر اپنی طرف سے میں اسے ذرا بھی بدگمان نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے سائیں، ان حالات میں آپ کو مزید روکنے پر میں اصرار نہیں کروں گا۔ ہم اس سے رخصت ہو کر جلدی جلدی کار میں جا گھسے۔ ڈرائیونگ سیٹ اس بار بھی آبی نہیں سنبھالی تھی، اس نے کار اسٹارٹ کر کے سڑک کی طرف دوڑا دی۔ سڑک پر پہنچ کر شرافت علی نے کہا، جیلانی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں تمہیں بلانے کے لیے وہ سیف علی جھوٹ بول گیا ہو تم سے کہ لاشاری حملہ ور عورت کو پہچان نہیں سکا تھا؟ آنکھیں کھلی رکھنا بھائی، یوں اندھا دھند مت گھس جانا وہاں پر۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا شرافت علی، اتنا تو اندازہ ہے مجھے، جھوٹ اور سچ کی تمیز تو میں کر سکتا ہوں۔ آپ بھی جلدی سے بولا، ہاں
یہ ٹھیک کہتا ہے، مخاطب کا تعلق اگر صنف نازک سے نہ ہو تو آبی دھوکہ نہیں کھاتا کبھی. اس کی عقل تو بس ریشمی آنچل کی ہوا کے آگے نہیں ٹھہرتی. حسینوں کی مسکان البتہ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. تو چپ نہیں رہ سکتا کیا؟ اپنے آپ کو بہت شریف ثابت کرنا چاہتا ہے. آبی تڑک کر بولا. میں نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا شرافت علی، کتنا برا لگ رہا ہے اس کو. ویسے میں نے غلط نہیں کہا، اس نے ہمیشہ حسین صورتوں سے ہی دھوکہ کھایا ہے. ایک اس کی وہ منظور نظر تھی الماس، وہی یار جو فلموں میں کام کرتی ہے. اس نے شادی بھی پکی کر لی تھی اس سے، مگر جب یہ ادھر راولپنڈی جیل میں پڑا سسک رہا تھا اور کوئی امید نہیں رہی تھی اس کے باہر آنے کی، تو اس نے ایسی آنکھیں پھیر لی کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کے ایک شناسہ نے پنڈی جیل سے معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ اطلاع بہام پہنچائی تھی ہمیں کہ جیل سے باہر آنا اب آبی کے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے. بہت سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، جیل میں بڑی سختی ہو رہی ہے اس پر، اور ان سختیوں کی تاب نہ لا کر وہ اپنی بینائی کھو بیٹھا ہے. کیوں آبی، کتنی صداقت تھی اس خبر میں؟ مجھے تو تیری آنکھوں کے دونوں دیے روشن لگتے ہیں. آبی نے حلق پھاڑ کر قہقہا لگایا. کیا بات یاد دلا دی تو نے اس گھڑی یار جی. تو آبی کی ہنرمندیوں کو جانتا نہیں ہے کیا؟ وہ یہی سمجھ کر پریشان رہنے لگے تھے کہ ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں کے باعث میری آنکھیں قوت بصارت سے محروم ہو گئی ہیں. حالانکہ بات صرف اتنی سی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں پر چڑھے ہوئے لینس اتار کر رکھ دیے تھے اور ڈرامہ کیا تھا کہ تشدد کی وجہ سے میں آنکھوں سے محروم ہو گیا ہوں. بڑی ہلچل مچ گئی تھی وہاں. جیلر اور اس کا ڈپٹی دونوں میرے آگے پیچھے ہونے لگے تھے. پتہ نہیں کہاں سے بلا کر ڈاکٹروں سے میری آنکھوں کا معائنہ کرایا جاتا تھا. کیسے ڈاکٹر تھے یار وہ، جو تیری بینائی کھو جانے کا راز نہ معلوم کر سکے؟ آخر ڈاکٹر بھی انسان ہی ہوتے ہیں یار، وہ ان پولیسیوں کی طرح ڈھور ڈنگر تو ہوتے نہیں جن پر کوئی اثر نہ ہو کسی کے دکھ درد کا. جب تک ان کے گلے میں پھندا پڑنے کی نوبت نہ آ جائے یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ بندہ ان کی مار سے بچنے کے لیے مکر کر رہا ہے. جتنے بھی ایسے ڈاکٹر آئے جو حقیقت کو پانے میں کامیاب ہو گئے، انہیں میں نے پولیس کے مظالم کی ایسی داستان سنائی جس نے ان کے دل موم کر دیے میرے لیے، اور ان سب نے یہی رپورٹ دی کہ تشدد کی وجہ سے میری بینائی متاثر ہوئی ہے. اچھا، کمال کر دیا بھائی تو نے. معلوم ہوتا الماس کے ساتھ رہ کر تو نے خوب اداکاری سیکھ لی ہے. لعنت بھیج یار اس عورت پر، نفرت ہو گئی ہے مجھے اس کے نام سے بھی. وہ کتی مجھے زمیندار سمجھ کر میرے مال پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے میرے پیچھے دم ہلانے لگی تھی. سمجھتی یہ تھی کہ میں الو کا پٹھا ہوں، ایک دم سیدھا سادہ دیہاتی جو اس کی ریشمی زلفوں کے سائے میں آنکھیں بند کر کے پڑا رہے گا، اور وہ میرا ایک ایک تنکا حاصل کرنے کے بعد اپنی زلفوں کا بادل سمیٹ کر چلتی بنے گی، اور میں یوں ہی تپتی دھوپ میں پڑا سڑتا رہوں گا. وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ شخص جس کا نام اسلم آبی ہے کتنے گہرے پانی میں رہتا ہے، اور جب یہ عقدہ کھلا اس پر تبھی وہ چڑیا اڑ گئی پھر سے. لو بھائی جیلانی، یہ تو بات ہی الٹی ہوگی ساری. تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ حسینوں کے ہاتھوں الو بن جاتے ہیں، جبکہ ان کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی اداکارہ کو بھی بے وقوف بنا ڈالا ہے. شرافت علی شرارت سے بولا. جھوٹ بولتا ہے یہ بدماش. اس کی آنکھوں پر جو لینس چڑھے ہیں نا، یہ بھی 2 لڑکیوں نے ہی چڑھوائے ہیں. تم نے سنا ہوگا لوگ دل نکال کر قدموں میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس نے آنکھیں نکال کر رکھ دی تھی ان کے قدموں میں. کیوں بھائی آبی، ٹھیک کہہ رہا ہے یہ جیلانی؟ یار آدمی تو بھی مجھے بہت لچڑ لگتا ہے، بات سے بات نکالے جاتا ہے. میں کہتا ہوں چپ نہیں رہ سکتا تو، اتنی خارش ہے تیری زبان میں تو کوئی کام کی بات کر. یہ کیا بیکار کی بک بک لگا رکھی ہے؟ آبی ہتے سے اکھڑ گیا. میں نے ہنستے ہوئے کہا، شیر زخمی ہے بھائی شرافت، خیریت اسی میں ہے کہ زبانیں بند رکھیں اپنی، ورنہ یہ گاڑی کو نہر میں کہیں غوطہ نہ دے دے. اور ہاں یار، تم وہ اپنے خفیہ اسلحہ خانے سے ایک پستول تو نکال کر تھما دو ہمیں، شاید ضرورت پڑ جائے اس کی. یوں بھی کسی مشتبہ جگہ جاتے ہوئے اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کر لینا چاہیے. ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہو تم. اس کا خیال مجھے اس وقت بھی آیا تھا جب وہ سیف علی اسلحہ سجائے اچانک آن پہنچا تھا ہمارے سر پر. شرافت علی نے کہا اور پھر آبی سے بولا، آبی بھائی ذرا گاڑی روکو، میں آگے آنا چاہتا ہوں. گاڑی رکی تو شرافت علی نیچے اترا اور آگے سے گھوم کر آبی کے ساتھ والی خالی سیٹ پر جا بیٹھا. اس کے بیٹھنے کے بعد آبی نے کار پھر آگے بڑھا دی. شرافت علی کار چلتے ہی اپنی سیٹ سے اٹھا اور سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر نہ جانے کیا کیا کہ سیٹ کو 1 فٹ کے قریب اوپر اٹھ کر پیچھے سرک گئی. آبی نے گردن موڑ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں سے سیٹ ہٹی تھی. میں بھی ایک دم آگے جھک کر دیکھنے لگا. وہاں اب ایک بکس کھلا ہوا نظر آ رہا تھا جس کی گہرائی بمشکل 8 یا 10 انچ ہوگی. وہ بکس نیچے سے ایک نالی کی شکل میں عقبی نشست تک چلا گیا تھا. ہمارے سامنے کے کھلے حصے میں 4 پستول پڑے تھے اور ان کے ساتھ سٹین گن کی نالیں نظر آ رہی تھیں. شرافت علی نے 3 پستول نکال لیے اور سیٹ کھینچ کر اپنی جگہ لانے کے بعد پوری قوت سے نیچے دبا دیا. سیٹ نیچے ہوئی تو ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی. شرافت علی دوبارہ اس پر بیٹھ گیا اور ایک پستول مجھے اور آبی کو تھماتے ہوئے بولا، رکھ لو انہیں، لوڈ ہیں یہ. آبی نے پستول ہاتھ میں لے کر قہقہا لگایا. گھروں میں تہخانے تو بہت دیکھے تھے مگر یہ کار میں تہخانہ آج پہلی بار دیکھا ہے. یہ پہلے سے موجود تھا یا تم نے اپنی ضرورت کے تحت تعمیر کرائی ہے اس کی؟
ایسی چیزیں کاروں میں کہاں ہوتی ہیں میرے بھائی، یہ میں نے اپنی ضرورت کے تحت بنوایا ہے اس میں۔ اسی اسنا میں ہماری کار نے بگاڑی نہر کے اس پل کو جا چھوا جس کے دوسری طرف لاکھو لاشاری کی حویلی تھی۔ یہ پل عبور کرنے کے چند منٹ بعد ہی ہم لاکھو لاشاری کی عالیشان کچی حویلی کے پھاٹک کے سامنے جا ٹھہرے۔ وہاں سیف علی ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھا۔